اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ماہ سیام، روزوں کا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ فگن ہے، اور تقریباً آج اس کا 9واں روزہ یعنی پہلا عشرہ مکمل ہونے کی تیاریوں میں ہے۔ مدرسہ نور القرآن و خدیجۃ الکبریٰ اپنے فائنل امتحان کی تاریخ تمام ہی طلباء کو بتا چکا ہے پہلے سے۔ پھر سے ایک بار دوبارہ آپ کی ذہن نشینی کے لیے، آپ کی یادداشت کے لیے کچھ باتیں عرض گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ مجھے سچ بولنے اور آپ کو سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سب سے پہلی بات رہی ہے کہ سب سے پہلے آپ سبھی سے میری ادب کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ جو بچے ماہ رمضان المبارک میں مدرسے نہیں آ رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو اس عظیم ترین مہینے میں مدرسے بھیجیں۔ کم از کم کچھ نہیں تو وہ قرآن جیسی عظیم ترین کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے، اس کے حرف کو دیکھیں گے، انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں گے، جس کی بدولت اللہ رب العزت بے شمار نیکیاں انہیں عطا فرمائے گا۔ ان کے بدولت ان کے ماں باپ کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور ان کے نامہ اعمال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب مدرسے آنے میں چند چیزیں یہ ہیں کہ جو بچے صبح میں آتے ہیں وہ نیند کے بدولت یا کسی اور چیز کے بدولت، صبح میں نہیں بلکہ دوپہر یا شام میں، یا دوپہر کے بچے شام میں آنے کی کوشش کرتے ہیں یا شام کے بچے دوپہر میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا سب سے پہلے نقصان میں آپ کو سمجھا دوں، پھر اس کے بعد آپ کو مناسب لگے تو آپ اپنا اگلا قدم آگے کی طرف اٹھانا۔ سب سے پہلے سمجھ لینا یہ ہے کہ صبح کے بچے کو دوپہر میں کیوں نہیں بٹھایا جاتا ہے، تو آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ دوپہر اور شام والوں کو صبح یا اور کسی وقت پر کیوں نہیں بٹھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بچہ جس وقت پڑھنے آتا ہے اس وقت اسے بلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس استاذ کے پاس پورا سال پڑھا ہے تو آخری وقت امتحان میں اس استاد کے پاس رہے، تاکہ اسے کس طریقے سے تیاری کروانی ہے اور کیسے اس کو پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے تو وہ کلاس استاد بہتر جانتے ہیں دوسرے استاد کے علاوہ۔ مثلاً سمجھو کہ آپ کا بچہ صبح میں آتا ہے تو جو استاد صبح میں ہوتے ہیں وہ استاد پھر دوپہر میں اس جماعت کے لیے نہیں ہوتے، دوسری کلاس کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اگر دوپہر میں آپ کا بچہ آتا ہے تو پھر آپ نے اس کو رمضان مہینے میں شام میں بھیجا یا پھر صبح میں بھیجا، تو دوپہر میں جو آپ کے بچے کو پڑھانے والے استاد ہیں وہ استاد پھر دوپہر والے جو بچے ہوتے ہیں وہ شام میں کسی اور جماعت کو پڑھاتے ہیں، دوپہر میں کسی اور جماعت کو پڑھاتے ہیں، صبح میں کسی اور جماعت کو پڑھاتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے بچے کو وقت کے علاوہ یعنی جس وقت پر ریگولر آتا ہے اس وقت کے علاوہ دوسرے وقت پر بھیجو گے تو بچے کا امتحان بھی اسی وقت ہوگا جس وقت وہ آتا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ صبح کی جماعت کا ریزلٹ الگ ہوتا ہے، دوپہر کی جماعت کا ریزلٹ الگ ہوتا ہے، اور شام میں جو بچے مغرب بعد رمضان کے علاوہ آتے ہیں ان کا ریزلٹ ان کی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب آپ کا بچہ جب آئے گا صبح میں تو روزانہ پورا سال تو صبح میں آیا اور رمضان مہینے میں دوپہر یا شام میں آیا، تو پھر اب اس کا ریزلٹ دوپہر یا شام کے ساتھ ہوگا۔ پورے سال اس نے جو پڑھا ہے دوسری جماعت کے ساتھ اپنی خاص،
تو اس کے ساتھ اس کا رزلٹ نہیں بنے گا اور مارکس میں فرق پڑیں گے، کیونکہ دوپہر کے بچوں کا ذہن الگ ہے، ان کی پڑھائی الگ ہے، شام کے بچے کا ذہن الگ ہے، ان کی پڑھائی الگ ہے، صبح کے بچے کے استاد الگ ہے، ان کی پڑھائی الگ ہے، تو سب وقت کے جماعت کے بچوں کا رزلٹ بھی الگ ہے، استاد بھی الگ ہے، ان کی پڑھائی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ لہذا نیند کو تھوڑا سا قربان کیجیے اور وقت کی پابندی کے ساتھ آپ برائے کرم اپنے بچوں کو جس وقت پہ آپ بھیجتے ہو پورا سال اسی وقت پر بھیجیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ سب سے پہلے بتا دو امتحان کے سلسلے سے جماعت تختی، احسن القواعد اور جماعت بغدادی قاعدہ، ان تینوں جماعت کے بچوں کا امتحان لڑکوں کا تاریخ 5/4/2023 کو ہوگا، اور جو بچے جس وقت آتے ہیں اسی وقت پر اس کا امتحان ہوگا، کوئی الگ وقت خاص نہیں رکھا گیا ماہ رمضان کی وجہ سے۔ صبح والے جو بچے صبح میں آتے ہیں ان کا صبح میں ہوگا، دوپہر میں جو بچے آتے ہیں ان کا دوپہر میں ہوگا، اور شام کو جو بچے مدرسے میں آتے ہیں ان کا امتحان شام کو ہوگا۔ اور یہی جماعت لڑکیوں کا یعنی تختی، بغدادی قاعدہ اور احسن القواعد، ان تینوں جماعت میں جو بھی لڑکیاں پڑھتی ہیں ان کا امتحان کی تاریخ 10/4/2023 ہے، اور ان کو بھی ایسا ہی ہے کہ جو بچی جس وقت آتی ہے اسی وقت پر انشاءاللہ تعالی اس کا امتحان ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جماعت اما پارا اول اور جماعت اما پارا دوم۔ جماعت اما پارا اول کا امتحان لڑکوں کا 6 تاریخ کو ہوگا، 6/4/2023 کو، اور لڑکیوں کا اما پارا اول اور دوم میں جو بھی لڑکیاں پڑھتی ہیں ان کا امتحان 11 تاریخ کو ہوگا۔ اس کے بعد جماعت قرآن شریف اول، لڑکوں کا امتحان 7 تاریخ کو، یعنی جو بچے قرآن شریف اول میں پڑھ رہے ہیں ان کا امتحان 7 تاریخ کو ہوگا، 7/4/2023۔ اور لڑکیوں کا جو جماعت قرآن شریف اول، دوم اور سوم، ان ساری بچوں کا ایک ساتھ ہوگا 12/4/2023 کو۔ اور پھر دوم اور سوم جو لڑکے باقی ہیں دوم اور سوم کی جماعت کے، ان کا امتحان انشاءاللہ تعالی 8 تاریخ کو ہوگا۔ تو میں نے آپ کو تاریخ بتا دی، وقت وہی ہے کہ جو بچہ جس وقت پر پڑھنے آتا ہے اسی وقت پر اس کا امتحان ہوگا، کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، مدرسے نے اسی وقت کو رکھا ہے ماہ رمضان المبارک کا لحاظ کرتے ہوئے۔ لہذا میں پھر سے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم میں کوتاہی نہ کریں، صبح جس وقت آپ کے بچے کا وقت ہے اسی وقت پر بھیجیں، دوپہر والے بچے دوپہر میں آئیں اور شام کے بچے شام میں آئیں۔ انشاءاللہ تعالی امتحان کے بعد ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ایک جلسہ ہو جس میں بچوں کا جس کا رینک آیا ہے ان کو خصوصی طور پر انعام و اکرام سے نوازا جائے، اور جن کا نہیں آیا ہے ان کو بھی پورے سال کے اندر جو انہوں نے محنت کی ہے اس کا کچھ نہ کچھ جزیہ یعنی بدلہ ان کو دیا جائے، تحفہ پیش کیا جائے۔ اور وہ بچے جنہوں نے پورے سال مدرسے میں حاضری دی ہے، اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں کہ پورے سال کے اندر ان کی ایک بھی چھٹی نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان کو بھی اس جلسے کے اندر انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اور آخر میں بات یہ ہے کہ جب یہ مہینہ جو ہے اس کے بعد انگریزی اعتبار سے اپریل کا مہینہ ہوگا، تو اس مہینے میں آپ اپنے بچوں کی فیس اپریل اور مئی 2 مہینوں کی ایک ساتھ جمع کروائیں، تاکہ اپریل کے بعد جب ماہ رمضان کے آخری دنوں میں مدرسے کا جو ویکیشن ہوگا وہ 19 یا 18 تاریخ سے ہوگا، اور اس کے آگے آگے جلسہ بھی ہو جائے گا، تو اس تاریخ سے لے کر 1 مہینے تک مدرسے کی چھٹی رہے گی، تاکہ اپریل اور مئی مہینے کا پگار ہم مدرسے میں جو خدمت انجام دینے والے اساتذہ کرام ہیں اور معلمات ہیں ان کو آسانی کے ساتھ پہنچا سکے۔ آپ کو ادب کے ساتھ یہی گزارش ہے، بچوں پہ دھیان دیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، استاد بھی ذمہ دار ہے، ماں باپ بھی ذمہ دار ہے کہ ہم
استاد اپنے پاس پڑھنے والے بچوں پر توجہ دے، ماں باپ اپنے اولاد پر توجہ دے، تاکہ ان کی دنیا بھی سنور جائے اور ان کی آخرت بھی سنور جائے۔ دعا کرتے ہیں اس عظیم ترین مہینے میں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سے سچی پکی الفت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور ان کی آل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔